معزز اور مکرم عزیز بھائیو دوستو، میں نماز کی فضیلت میں بالکل مختصر گفتگو کروں گا۔ اللہ رب العزت نے نماز کے بارے میں قرآن مجید میں 950 آیات نازل فرمائی۔ 950 آیات نماز کے بارے میں، تو کتنی کثیر آیات نماز کی فضیلت پہ ہے، نماز کے بارے میں۔ اللہ رب العزت نے بارہا ارشاد فرمایا، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو۔ اور بعض جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے نماز کے بارے میں فرمایا، سورہ مدثر میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، کہ سوال کریں گے جنتی جہنم والوں سے کہ کس وجہ سے تم کو جہنم میں داخل کیا گیا، تو وہ جہنمی کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اس لیے ہمیں جہنم میں جانا پڑا۔ ہمارے گاؤں میں ایک دفعہ چند آدمی ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو ان میں ایک عیسائی بھی تھا۔ اب ان لوگوں نے نماز کا وقت قریب تھا، تقریباً غالباً عشاء کا وقت تھا، اذان ہوئی۔ اب جب اذان ہوئی تو وہاں سے چند مسلمان ایمان والے اذان کی آواز سن کے نماز پڑھنے کے لیے مسجد قریب ہی تھی، مسجد میں چلے گئے۔ بعد میں وہ لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے اور ان میں عیسائی بھی تھا، اس سے کہنے لگے، کہتے ہیں کہ آپ وہ حقہ پی رہے تھے، اب حقہ پی رہے یوں باری آ رہی ہے، ادھر بھی آدمی بیٹھے ادھر بھی، یوں چارپائی کے اوپر اس کے پاس جب حقے کی وہ نڑی آئی، اس طرح اس کی طرف کیا گیا تو ایک شخص نے کہا کہ آپ رہنے دو، آپ عیسائی ہو، آپ اس کو منہ مت لگاؤ۔ آپ حقیر، اس کی تحقیر کی، اس نے بہت ہی عمدہ ان کو جواب دیا۔ اس عیسائی نے پوری مسلمانیت پہ تماچا مارا۔ بہرحال بہت اللہ والے بھی ہیں، لیکن ان مسلمانوں کو ایسی بات کہی، اس عیسائی نے کہا کہ جو مسلمان تھے وہ اذان کی آواز سن کے اللہ اکبر اللہ اکبر، جب اذان سنی تو وہ نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے۔ اب میں بھی نماز پڑھنے نہیں گیا اور تم بھی نماز پڑھنے نہیں گئے، تو اس لیے تم اور ہم بالکل برابر ہیں۔ تو اس لیے اپنا عمل مضبوط کرو، نماز کو قائم کرو۔ اللہ تعالیٰ قائم کرنے کے بارے میں فرماتے ہیں، جو لوگ نماز میں کوتاہی کرتے ہیں، نماز کو قائم نہیں کرتے، اللہ رب العزت ان کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، کہ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، بس ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے، برباد ہو گئے وہ نمازی جو اپنی نمازوں میں سستی کرتے۔ اللہ تعالی ہم کو پکا نمازی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس شخص کا ایمان اسے گھر سے اٹھا کے مسجد تک نہ لے کے جائے، جس شخص کا ایمان اس کو سردی کے موسم میں صبح فجر کے وقت وضو کرنے کے لیے نہ اٹھائے، جس شخص کا ایمان اتنا مضبوط نہ ہو کہ وہ اپنی دکان کو بند کر کے مسجد میں جا کے نماز پڑھے، وہ کیا جہاد کرے گا،
وہ کیسے کفر کو شکست دے گا؟ میرے عزیز بھائیوں، ایمان کو مضبوط کیا جائے، نمازوں کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کیا جائے، سجدوں کے ذریعے سے۔ آخری بات عرض کرتا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام وہ تشریف لے کے جا رہے تھے، ایک بستی سے گزر ہوا، بڑا سبزہ تھا اس بستی میں، لوگ تندرست تھے، تو دل میں آیا کہ بستی بہت خوبصورت ہے۔ اب جب ادھر سے تشریف لے گئے، دور آگے جہاں پہ جانا تھا، کچھ دیر کے بعد یا کچھ دنوں کے بعد واپس آئے، دیکھا کہ اس بستی میں جب آئے تو خشکائی، خشک، ہر طرف سبزے کو بالکل سبزہ ختم کر دیا، اب سبزہ رہا ہی نہیں، اس طرح ہریالی نظر نہ آئی، تو ان کے دل میں خیال آیا کہ شاید میں رستہ بھول گئے، تو وہی نازل ہوئی، اے میرے پیغمبر، اے میرے نبی، آپ رستہ بھی نہیں بھولے، بستی بھی وہی ہے۔ وجہ کیا بنی؟ وجہ یہ ہے کہ ایک بے نمازی شخص تھا، اس بستی کے قریب سے ایک نہر گزرتی ہے، اس نہر میں اس نے اپنے دونوں ہاتھ دھوئے ہیں، جس کی وجہ سے بستی پہ اس کی نحوست ایسی ہوئی کہ سبزے کو ختم کر دیا۔ اب دیکھو کس طرح آج آپ علیہ السلام کے دور میں ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ گھر میں تنگی ہے، فاقے ہیں، برکت نہیں ہے۔ فرمایا میرے صحابی دروازے کے سامنے پردہ لٹکا دو۔ کچھ دنوں کے بعد آئے، یا اللہ، اللہ کی خیر ہے، برکت ہے ہر چیز میں۔ فرمایا کہ تیرے گھر کے سامنے سے بے نمازی گزرا کرتا تھا، جس کی نظر پڑتی تھی تیرے گھر میں، اس نظر کی نحوست کی وجہ سے، کیونکہ وہ بے نمازی تھا، تیرے گھر سے برکت اٹھا لی۔ آج جس گھر میں گھروں کے گھر بے نمازی ہیں تو ان کا کیا بنے گا؟ وہ صحابی رسول ہیں، صرف وہ کسی شخص جو بے نمازی اس کی نظر پڑنے کی وجہ سے ایسا ہوا، لیکن آج ہمیں خیال ہی نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت ہم کو پکا نمازی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسجد تو بنا دی پل بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، دل اپنا پرانا پاپی تھا، برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ دبا دو